अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 210। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यंजुरूना, नहीं वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर अन यतियहुमुल्लाहु, ये कि आए उनके पास अल्लाह, फी जुलालिन फी जुलालिम मिनल गमामी, साइबानों में बादलों के, वल मलाइकातु और फरिश्ते, व कुदियल अम्र और पूरा कर दिया जाए काम, व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउल उमूर लौटाए जाते हैं सारे मामलात। इस आयत का मुहावरा तर्जुमा है, वो सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह का अजाब बादलों के साइबानों में और अजाब के फरिश्ते उनके पास आ जाएं और काम तमाम हो जाए और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लुटाए जाते हैं। अब देखिए कि इस आयत का पिछली वाली जो आयतें हैं उनके साथ चंद तरह का ताल्लुक है। पहला तो ये है कि पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि जानबूझकर गलत रास्ता इख्तियार करने से रोका गया था पिछली आयत में, और अब यहाँ इस आयत में उसकी सज़ा का बयान किया जा रहा है कि अगर उन्होंने अब भी गुमराही इख्तियार की तो फिर अज़ाब की सज़ा जो है वो उन्हें दी जाएगी। पिछली आयतों में बताया गया था कि हकानियत इस्लाम की रोशन दलीलें आ चुकी हैं। अब फरमाया जा रहा है कि जो अब भी ईमान ना लाए, यानी रोशन दलीलों को देखकर अब भी जो ईमान नहीं लाए, तो फिर वो शायद अल्लाह और उसके फरिश्तों ही के देखने का मुंतज़िर है, मगर उनका देखना उनके लिए बेहतर नहीं है। तो फिर तो फैसला ही हो जाएगा, वो फैसले का ही दिन होगा, फैसले की घड़ी होगी। और पिछली आयत में अल्लाह ताला के कहर कहर गलबा और हिकमत का ज़िक्र किया गया था, और अब उसकी कदर तफ़सील जो है वो बयान की जा रही है कि सारे काम, सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। खुलासा तफ़सीर ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये कुफ़ार हकानियत इस्लाम के दलाइल सुनकर, बल्कि कुरान पाक और साहिब कुरान सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपको देखकर भी ईमान नहीं लाते। तो अब सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि अज़ाब के बादल जो हैं वो इन पर छा जाएँ, जिन्हें ये रहमत समझकर खुश हों और उससे उन पर अज़ाब आए और अज़ाब के फरिश्ते भी उन पर उतरे और फिर इनका जो काम है वो तमाम कर दिया जाए। और अब मुझे अज़ाब के और कोई चीज़ इन्हें हदायत नहीं दे सकती, मगर अज़ाब देखकर ईमान लाना फिर ये बेकार होता है। तमाम कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है, तो फिर ये किसके भरोसे पर इसकी मुखालफत कर रहे हैं? अल्लाह की पकड़ से इन्हें कौन बचाएगा? यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफ़ार दुनिया में तो ईमान लाने के नहीं हैं, अब इन्हें क़यामत ही का इंतज़ार है, जबकि अल्लाह ताला बादलों में अर्श से कुर्सी पर तजल्ली फरमाएगा और हिसाब के फरिश्ते उनके सामने आ जाएंगे और कुफ़ार के अज़ाब और मोमिनों के सवाब का फैसला कर दिया जाएगा। तब यानी कि ये क़यामत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तब जब ये सब हो जाएगा तब ये चीखेंगे और चिल्लाएँगे और ईमान लाने की कोशिश करेंगे, यानी ये कहेंगे हम ईमान लाते हैं ले और दुनिया की तरफ लौटना चाहेंगे, मगर उस वक़्त सारी की सारी कोशिशें उनकी बेकार होंगी और जो ईमान उनका लाना है वो भी बेकार होगा। उस वक़्त तो ये सारे चीज़ें उनको कोई भी नफ़ा नहीं दे सकती, क्योंकि तमाम मामलात का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, उधर ही से सारे अहकामात जारी होते हैं। तो ये किसके भरोसे पर ये सारी बातें कर रहे हैं? यानी सब कुछ तो अल्लाह के लिए है, सारे काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। तो जब वो अल्लाह ही की मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर ये किसके भरोसे पर हैं? आप देखिए कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि बदबख्त के लिए तो दलाइल बेकार होते हैं, उसका अंजाम अज़ाब है, जहन्नुम की आग है। जैसे कि असली और आर्ज़ी नूर मिलकर चीज़ नज़र आती है कि ना अंधा कुछ देख सके, ना अंधेरे में अंधियारा। आँख और सूरज या चिराग की दोनों रोशनियाँ ज़रूरी हैं। ऐसे ही दिल और दलील दोनों की रोशनी चाहिए। बेबसीरत और बेरहबर जो है वो कभी मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुँच सकते, यानी कि जिनको कुछ दिखाई नहीं देता वो भी मंज़िल पर नहीं पहुँच सकता, और जिसका कोई रहबर नहीं है वो भी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकता। तो मंज़िल पर पहुँचने के लिए जो रोशन दलाइल आ चुके हैं, उनको समझना, देखना, उन पर अमल करना और ईमान लाना ज़रूरी है।
اور رہبر بھی ضروری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ان آیات میں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایمان لے آئیں، یہ نہیں کہ قیامت کا انتظار کریں کہ قیامت آئے گی، اس دن تو سارا کچھ روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی جلوہ فرما ہوگا، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی سب دیکھیں گے، اس وقت تو سب کچھ ہو جائے گا، تو اس وقت تو ایمان لانا بھی بیکار ہو جائے گا، اس وقت تو وہ تو حساب کا دن ہے نا، اس وقت ایمان لانا یا نہ لانا یہ الگ، یہ تو ہے ہی نہیں کام، اس وقت تو حساب ہونا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو ایمان لانا ہے یا نہیں لانا وہ تو دنیا میں ہے، اب دنیا میں ہم نے جو کرنا ہے اس کا ہم نے آخرت میں وہ اس کا اجر لینا ہے، اب ہم یہاں پر ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے یا ایمان نہیں لائیں گے برے عمل کریں گے، تو ان دونوں کی جزا سزا جو ہے یہ ہم نے آخرت میں ملنی ہے، اور حساب والے دن یعنی قیامت کے دن اس وقت تو پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت تو سبھی مان جائیں گے، آپ دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوگا سامنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو آپ ذرا امیجن کریں نا کہ یعنی کہ حساب کا دن ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس دن تو سارا روزے روشن کی طرح ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہے اور ان پر ایمان لے کے آنا تھا، اس دن تو سارا کچھ سمجھ آ جائے گی، سب کچھ پتہ چل جائے گا، افسوس ہوگا پھر جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے ان کو اس دن سب سے زیادہ افسوس ہوگا، اور وہ چیخیں گے چلائیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم بھی دنیا میں ان پر ایمان لے آتے، ہم اللہ کی مان لیتے، ہم اس پر ایمان لے آتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان لیتے، ان پر ایمان لے آتے، ان کی اطاعت کر لیتے، لیکن اس دن ان کا چیخنا چلانا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب بیکار ہوگا، کیونکہ اس دن تو بیوقوف بھی مان جائے گا، اس دن کیا فائدہ، اس دن تو کوئی فائدہ نہیں، کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اسی لیے تو بھیجا ہے، دیکھے کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، لیکن روشن دلائل بھی دے دیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے دلائل بھی دے دیے، قرآن پاک ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے موجود ہے، تو ہم کیوں ان سے منہ پھیر رہے ہیں، ان کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور تمام وہ لوگ جو کہ ایمان سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو راہ محبت کا مسافر ادھر سے بہک جائے اور رب کے قائم کیے ہوئے نشانات نہ دیکھے، وہ اسی کا منتظر ہے کہ رب تعالیٰ صفات قہریہ کے پردے سے تجلی فرمائے اور آسمانی بلاؤں کے فرشتے اس پر نازل ہوں، اور جو ناکامی اور محرومی اس کے مقدر میں تھی اس کا فیصلہ ہو کر ظہور میں آ جائے، چاہیے کہ پھسلنے کے بعد بھی رب کے قائم کیے ہوئے نشانات کے ذریعے راستے کا پتہ لگائیں، محبوبان خدا نشان ہدایت ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں اس کے ولی ہیں وہی تو نشان ہدایت ہیں، اور اس سے غافل کرنے والی چیزیں پھسلن اور الجھن ہے، ظاہر ہے جو ان سے دور کرتی ہیں، اب وہ ہمیں بلا رہے ہیں اللہ کی طرف ہدایت کی طرف اور ہم نہیں جا رہے تو ہم پھسل رہے ہیں، ہم الجھن میں ہیں، ہم گمراہ ہو رہے ہیں، تو ابن العربی فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ اس راستے میں کاملین کے قدم بقدم چلیں، تو کاملین کے قدم بقدم چلیں گے، ان کے راستے پہ چلیں گے، ان کا راستہ کیا ہے، اولیاء اللہ کا کیا راستہ ہے، یہی راستہ ہے اللہ کا، اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی تعلیمات بتاتے ہیں، آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، تو یہ کاملین ہے، انہی کے راستے پر ہم نے چلنا ہے تو ہی کامیاب ہوں گی۔ ایک اور صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ظاہری حواس سے معلوم نہ ہو سکے انہیں دلیل دکھاتی ہے اور دل دیکھتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں ظاہری طور پر ظاہری حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کے لیے پھر دلیل ہوتی ہے، تو جب انہیں دلیل دکھاتی ہے اور دل دیکھتا ہے، مگر دلیل سے دل جب ہی دیکھ سکتا ہے جب کہ دل میں روشنی ہو، یعنی بصیرت ہو، اور بغیر بصیرت دلیل بیکار ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں اس نور کی روشنی موجود ہوگی تو ہی ہم دیکھ سکیں گے نا، لیکن اگر ہم ہٹ درمی سے اس پہ بیٹھے رہیں گے کہ نہیں ہم اندھے ہی ہیں تو پھر ہم اندھے ہی رہیں گے، پھر تو بصیرت اور دلیل روشنی سب کچھ بیکار ہے، پھر تو کوئی بھی چیز کام کی نہیں ہے، جیسے کہ دیکھیں سورج دکھاتا ہے اور آنکھ دیکھتی ہے، مگر کب؟
جبکہ خود آنکھ میں بھی روشنی اور بصارت ہو۔ اب اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہی ہمیں سورج کی روشنی نظر آئے گی نا، جب ہم اندھے ہوں گے تو پھر ہمیں تو سورج کی روشنی نظر نہیں آئے گی، ہمیں تو ہر طرف اندھیرا نظر آئے گا۔ تو اس کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ دل کی بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ جب دل دیکھے گا تو ہی ہم دیکھیں گے نا۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کتنے معجزات ہیں، کتنے زیادہ معجزات ہیں جو صادر ہوئے، تو یہ نبوت کی دلیل ہے، یعنی یہ سارے جو معجزات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئے، یہ کیا تھے؟ یہ نبوت کی دلیل تھی۔ تو وہ سارے معجزات دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ لیکن ابو جہل جیسے لوگ بھی تو تھے، اس نے بھی تو معجزات دیکھے لیکن اس نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، وہ اندھے کا اندھا رہا۔ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے آنکھ کی بعض بیماریاں آنکھ کی روشنی کو ضائع کر دیتی ہیں، یعنی کہ آنکھ کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا جس سے کہ آنکھ کی روشنی ضائع ہو جاتی ہے، ایسے ہی حسد، بغض اور کینہ، انار وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور جس طرح بعض ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو کہ آنکھ کی روشنی کو، آنکھ کی بینائی کو مزید اچھا کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں، ایسے ہی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سیم لائک خاک در اولیاء، یعنی اولیاء کرام کا جو در ہے وہ دل کی بصیرت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیز رب کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہدایت کے نشان ضرور ہیں، مگر فیضان کے بغیر یہ سب غیر مفید ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ فیضان کس پر آتا ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ غیبی فیضان اس دل پر آتا ہے جس دل میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مٹی نرم ہوتی ہے تو پھر وہ برتن بن جاتی ہے، لوہا نرم ہوتا ہے تو مشین کا کوئی پرزہ بن جاتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے تو کاشت کے قابل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا جو سخت زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں اگتا، تو وہی ہمارے دل کا بھی حال ہے۔ تو اگر ہمارا دل نرم ہے، اگر ہمارے دل میں عاجزی ہے، ہمارا دل نرم ہے تو پھر وہی ولی غوث کتب بن سکتے ہیں، وہی اللہ کے ہاں مفید ہیں۔ تو جو بنجر ہے وہاں تو کچھ کاشت ہی نہیں ہوتا، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن بدبختوں کو نصیحت کام نہ دے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نصیحت کر رہے ہیں، تو جن بدبختوں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کام نہ دے تو پھر وہاں فیضان نہیں ہوتا، وہاں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔